آج جیسے میں نے آغاز ہی میں کہا، پوری دنیا میں جشن عید پینتیکوست سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بعض صرف جشن ہی منا رہے ہیں اور جشن مناتے مناتے ہی جشن گزر جاتا ہے، لیکن عین جشن منانے والے دن ہزاروں لوگ جشن منا رہے تھے، پر ان ہزاروں میں سے عید پینتیکوست کے دن صرف 120 لوگ تھے جو الگ تھلگ عین عید پینتیکوست کے دن ان ہزارہ لوگوں سے ہٹ کر جو صرف جشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو روح القدس جو ہے وہ جشن منانے والوں پر نہیں اترا، سچی گال ہے، کسے نو کچھ پتا نہیں، روح القدس دے نزول دا وہ جشن ہی منا رہے ہیں۔ روح القدس ہزارہ لوگوں کو جو جشن منا رہے ہیں ان کو چھوڑ کے وہ اس کمرے کی طرف رخ کرتا ہے جہاں 120 لوگ ہیں، لیکن گواہی ان میں سے کوئی 420 نہیں۔ آج یہی بڑا مسئلہ ہے، جشن عید پینتیکوست بھی ہے اور 420 بھی ہے۔ روح القدس کتنے نازل ہونا ہے؟ واہ واہ واہ، 420 دے نہیں؟ آمین۔ 420 جنہ سے پہلے ہی مل گیا سی، یہ اداس کی ہوتی سمجھے نہیں، اور 420 آگے اور پہلے بچوں آج سکپ ہو گیا سی اپنیاں اشاریاں چلاکیاں تے استادیاں، لیکن 120 پر اگلی گواہی بڑی روح القدس ان پر نازل ہوا ہے جشن عید پینتیکوست منانے والوں سے ہٹ کر، جو 120 ضرور ہے پر دل 120 نہیں، لکھا ہے اور وہ ایک دل تھے۔ وہ چرچز، وہ کلیسیائیں، وہ لیڈرز پاک روح کے اور بڑے ظہور اور ذخائر اور محسن ہیں جن سے رہ جائیں گے جو ایک دل نہیں ہے۔ عید پینتیکوست اگر اسی کو لے لینا تو عید کے عبرانی معنی ہے گواہی، گواہی، گواہی کے بغیر بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ گواہی، عید پینتیکوست، پینتیکوست یہ گریک میں پینتیکوست، ہیبرو میں شروعات، مطلب یہ ہے 50واں دن۔ اب جب پورا اس کو لے لیں عید پینتیکوست، اس کا مطلب ہے 50ویں دن کی گواہی۔ اب گواہی کیا ہے؟
اس میں بہت سی گواہیاں پنہاں ہیں، لیکن ایک بڑی بات صاحب دے آنے ہی تو آنا 40 کنے جمع کریے تھے 50 باندھے ہیں۔ یہ پینتیکوست 50واں دن 40 جمع 10 ہے۔ 40 کا عدد جو ہے اکارڈنگ ٹو بائبل تبدیلی کا ہے، اور جمع 20 میں 10 کا عدد قوت کا ہے۔ جب تبدیلی اور جمع قوت مل جائے تو پھر عید پینتیکوست ہے۔ آج المیہ یہ ہے تبدیلی کوئی ہے ہی نہیں، نو چینج، شاید صرف کپڑے چینج، لیکن بھیس بدلا کیا ہوا؟ ارے ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ رول کچھ دیکھیں، رول کچھ ادا نہیں آیا، وہ پورا کا پورا ہے۔ آمین۔ لیکن وہ دے تو پہلا ایک اور ہے جڑا تبدیلی لے آنے واسطے پورا کا پورا مصلوب ہے، سر تو لے کے پیرا تک۔ آمین۔ تبدیلی لانے والا، آمین۔ اور جب وہ تبدیلی لایا تو پھر لازم و منصوب ہے ان پر جو ایک دن ہے، ایک ایمان ہے، ایک رویا ہے، اور 120 ضرور سن، ایمان 120 نہیں سن۔ یعنی کہ تواڈے مانو اور ساڈا ہو رہے، ارے نہیں، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی روح القدس، ایک ہی نجات دہندہ ہے۔ وہ 120 ضرور ہے، اور اسی لیے 120 سے 3120 بن گئے، کیونکہ وہ ایک ایمان، ایک دل، ایک رویا والے تھے۔ اور روح القدس سارے جشن عید پینتیکوست منانے والوں کو چھوڑ کر تسی جشن منائی آؤ، اور سیدھا جاؤ اس کمرے چ اتریا۔ روح القدس کو ماحول چاہیے، مخول نہیں چاہیے۔ اور مخول چ نہیں ہمیں کبوتر کباتر اڑا ڈوں کے، ایسے نہیں ہے۔ اس کو ماحول چاہیے، اور ماحول کیا تھا؟ میلٹڈ ہارٹ۔ ان کو کہا نہیں گیا کہ تم نے 10 دن تک ٹھہرنا ہے، ان کو صرف اتنا کہا گیا تھا، ان کے قائد نے، ان کے استاد عظیم نے، آفرین، جو اپنے قائد، اپنے استاد، اپنے پیشوا کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہی لوگ نئے نئے جلالی تجربات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنے پیشوا کے، قائد کے، رہبر کے تابعی نہیں، ایویں بس پاری صاحب سلام، پاری صاحب سلام، پاری بدنی نفس جڑا وے ایجی بولیاں پاری صاحب۔ ارے جو اپنے پیشوا، اپنے قائد، اپنے رہبر کا تابعدار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ چاہے ساری زندگی بندگیاں بھگتیاں کر دے رہو تے گدھا مار دے رہو، کچھ نہیں ملنا۔ پر آفرین ہے ان پر، آفرین ہے ان کے قائد نے، ان کے پیشوا نے۔ عبرانیوں کے خط میں 13واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے پیشواؤں کے
تابع اور فرما بردار دو گلاں نے. تابع بھی رہنا اور فرما بردار, یہ نقصان نہیں ہے. فرما برداری چیز ویسے مشکل بڑا ہے. آج چرچز کی بربادی کی بڑی وجہ فرما برداری کا نہ ہونا. آج اپنے قائد کی زیر قیادت فرما برداری میں نہ چلنا ایک بڑا مسئلہ فرما برداری کا. جہاں فرما برداری نہیں, خواہ وہ آپ کا گھر ہے, فیملی ہے, برباد. ازدواج میں جہاں فرما برداری نہیں ہے, برباد. ڈائیورس ایویں نہیں ہوتے ہیں, فرما برداری کا فقدان اور بحران ہے. اوکے. پھر چرچز میں اور پاسٹر کے زیر قیادت جتنی لیڈرشپ ہے, اگر وہ فرما بردار نہیں ہے تو ختم, فنش. استاد نے یہ نہیں کہا تھا ہم کو کہ 10 دن تک ٹھہرے رہنا. ایک ہی گل کہی سی, جب تک لوکا کدھر جب تک لوکا دی انجیل 26 باب 49 آیت. لوکا دی انجیل 26 باب 49 آیت. کیا کہا؟ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. یہ تب ہی نازل کرے گا نا جب سعود فرمائے گا. اس میں سعود بھی, اس کا بھی ریویلیشن جڑا ہوا ہے. سعود کے بغیر عید پینتیکوست ہے ہی نہیں. اس میں بھی یہ کنفرمیشن ہو گئی. یسوع جی اٹھنے کے بعد آسمانوں پر گیا ہے, تب ہی یہ تھا. ہاللیلویا. کیونکہ میں اس کو تم پر نازل کروں گا. باپ آسمان پہ ہے, تیسرے آسمان پر جلالی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو جی اٹھنے کے بعد سعود فرمانا تھا میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے گناہوں کے کفارہ یسوع مسیح نے. اس نے سعود فرمایا. اس کے اندر سعود کا مکاشفہ ہے کہ میں اس کو تم پر نازل کروں گا. تو یہ تب ہی نازل کرے گا جب یہ باپ کے پاس سعود فرما کر پہنچے گا. اوکے. اگلی بات, لیکن جب تک عالم بالا سے جب تک نہیں چھڑنا, انہیں یہ نہیں سی چھڑیا, یہ فرما برداری سی, اسی میں دعوے داری تھی. جب تک no time limit, no any date, or full obedience, submission, جب تک کوئی کراس کوشچن نہیں, بچوں کوئی 5 دن لنگے نے کچھ بھی نہیں ہوا, اسی تے پھاوے ہو گیا, کمرہ بند, دروازے بند, تو آج استاد نے کیا ہے جب 5 دن کا کی مطلب ہے, نیند کھا دعا ہور کر. ہاللیلویا. 8 دن لنگے, نو پرابلم. میرے سر جی نے کہا تھا کہ جب تک. ہاللیلویا. سو عید پینتیکوست کے اندر سیکھنے کے لیے بڑے ہی رخ ہیں. لوگ چھتی شارٹ کٹ مار گئے اندر غیر زبان لب جائے. ارے بھائی غیر زبان کوئی رول کچھ ہے؟ وعدہ رول کچھ کا ہوا ہے, غیر زبان کا نہیں. کیئرفل. ہم نے غیر زبان کا بپتسمہ نہیں لینا, ہمیں بپتسمہ کس کا لینا ہے؟ روح القدس کا.
غیر زبان نہیں. جب وہ آ جائے گا تو جڑی وہی زبان ہے آپ ہی بھی اندروں نکلے گی. آخر کی ضرورت نہیں. بڑھتے سب خالی ہو گیا. جڑا ہے اس کو بھی لیک ہو گیا. کیا یہ کہ ہم ایک پرسنالٹی کا انتظار کر رہے ہیں. روح کچھ ڈیوائن پرسنالٹی ہے. روح کچھ کوئی اثر نہیں ہے کہ کوئی اثر ہوئے گا. کسی اثر کا بپتسمہ ہونا ہے شخصیت کا. اوکے, یہ بیپٹزم ہے. بیپٹزم کا مطلب ہے ڈپ, اس میں ڈوب جانا. بیپٹزو خواہ پانی کا ہو خواہ روح کچھ کا ہو, اس میں ڈوبنا. معمولی کا مطلب ہے بھرنا. تو یہ روح کچھ کے بپتسمہ کی بات ہو رہی ہے. اس کی ذات میں, اس کی شخصیت میں, اس کی صفات میں, اس کے اوصاف میں ڈوب جانا. یہ حادثہ ہوا ہے. لوگوں نے روح قدس میں ڈوبنا, روح قدس کی ذات, اس کے اوصاف, اس کی خوبیوں میں مدغم ہونا نہیں سیکھا. اور صرف یہی سمجھے کہ غیر زبان بس جدی ہے جدو بچ آ جائے گا آپ ہی نکلن گیا. آمین. ہمیں پیچھے بولنے کی یا نقل کرنے کی یا کسی بھی گمراہی کی تعلیم کا شکار نہیں ہونا ہے. ہاللیلویہ. یہ آسمانی زبان ہے. آسمانوں سے وہ اترا ہے. ہاللیلویہ. فرما برداری, اور اس فرما برداری کے ساتھ واقعی ایسا معجزہ پھر ہوا. آمین. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, کیا گواہی ہے؟ وہ سب کیونکہ سب ایک دل سن, سب ایک ایمان سن, ایک رویا دے نال سن. سارے نے ساری فرما بردار تے تابع دار سن. ہٹے نہیں جب تک قوت کا لباس نہ ملے. اس شہر میں ٹھہرے رہو. ہاللیلویہ. سو یہ وہ لوگ ہیں جو تبدیل شدہ ہیں, تبدیل لوگ. ان پر قوت کا لباس. ہاللیلویہ. میں تھوڑا سا ضروری سمجھتا ہوں, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, ہم جس کرب و جوار میں ہیں, ہمارے ارد گرد بہت سے دعوے دار ہیں روح قدس ہونے کے, فارکنیت بننے کے. اور یہ لازمی ہے کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. آج عید پینتیکوست کے موقع پر روح قدس آدمیوں کی طرح کوئی آدمی نہیں ہے. اوکے. اور نہ ہی روح قدس کسی نبی کی صورت میں ہے. اگر کوئی نبی بھی دعویٰ کر دے کہ میں روح قدس ہوں تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے. روح قدس گوشت اور ہڈی کا نہیں ہے. انڈرسٹینڈ. جیسے بعض دعویٰ کرتے رہے, میں 3 صدی کی بات کر رہا ہوں. 3 صدی عیسوی میں فرقہ مانی مت. کون سا فرقہ؟ مانی مت. مانی مت اس لیے تھا کہ اس کا بانی جو تھا اس کا نام مانی تھا. تو آڈے جو کوئی مانی دے نہیں بیٹھا, دیکھ لینا مانی ہے کوئی. اگر ہے تو آج نام میں چینج کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں یہ نام چینج کرنا. کئی نے رکھا مانی. مانی دی شیطانی کر رہے اترا.
یہ فرقہ تھا مانی مت، اس کے نام سے مانی گئے، مانی مت کی ماری گئی مت۔ کیسے؟ مانی کی پہلی شیطانی، تیسری صدی کی بات کر رہا ہوں میں، مانی کی پہلی شیطانی کہ میں دنیا کا آخری نبی ہوں، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا تیسری صدی میں، ایک ایسا شخص ہو گزرا۔ پھر دوسری شیطانی، مانی کی دوسری شیطانی، میں پیراکلیتوس ہوں، اور عربی میں فارکلیت یعنی روح القدس، روح حق میں ہوں۔ مانی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن روح القدس ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے، سمجھنا ذرا، یونانی کے لفظ پیراکلیتوس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ پیریکلیتوس، ایک پیراکلیتوس ہے اور ایک لیک آف نالج۔ انہوں نے پیریکلیتوس کو پڑھ لیا، تو پیریکلیتوس نالی انہیں توس چاڑ دیتی کہ میں روح القدس ہوں، جبکہ پیریکلیتوس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پیریکلیتوس کا مطلب جو ہے آدمیوں میں سے ایسا آدمی جو مشہور و معروف ہو، آدمیوں میں سے گوشت کا، اس کے لیے لفظ پیریکلیتوس استعمال ہوا ہے، لیکن روح القدس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے پیراکلیتوس گریک میں۔ سمجھ لگی ہے یا نہیں؟ اینو پتہ ہی نہیں، انہیں پیریکلیتوس نہیں سمجھا تو کہنا میں وہ ہوں، اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی کہے تو بھائی پیریکلیتوس آدمیوں میں سے کوئی آدمی ہے، اوکے، لیکن پیراکلیتوس جو ہے وہ آدمیوں میں سے آدمی ہے نہیں، وہ گوشت اور ہڈی کا نہیں ہے، اوکے، کیونکہ گوشت اور ہڈی جو ہے وہ جسم ہے، اور جسم سے جسم پیدا ہوتا ہے، یہ یسوع نے کہا ہے، انڈرسٹینڈ؟ سو پیراکلیتوس یعنی روح القدس صرف اور صرف تھیویوس یعنی تھیوس کے اکلوتے بیٹے اسوس یسوع مسیح کی جگہ پر دوسرا مددگار آیا ہے۔ تھیویوس کہتے ہیں خدا کے بیٹے کو، خدا کے لیے جو یونانی کے لفظ ہے وہ ہے تھیوس۔ کیا ہے؟ تھوڑی سکھا ہو اچھی گل تیرے کرنی پہ گا، تھوڑی ساری یونانی جگہ۔ تھیوس گریک میں، خدا کے لیے جو گریک میں لفظ ہے وہ کیا ہے بولے؟ اور بیٹے کے لیے جو خدا باپ میں سے نکلا ہے اس کے لیے لفظ ہے تھیویوس، اوکے۔ اب جب تھیویوس جو خدا کا بیٹا، ایسوس یسوع مسیح، تو بھائی تھیویوس کی جگہ پر پیراکلیتوس آیا ہے، آمین، کیونکہ وہ دوسرا مددگار ہے۔ اب جب دوسرا مددگار تو پہلا مددگار اس نے کیا کیا؟ پہلے مددگار نے گناہگار کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، ان کو لعنتوں سے چھڑایا ہے، بچایا ہے۔ وہ کون ہے بولیے؟ ہیلو، کون ہے وہ یسوع مسیح، آمین۔ انسان کے لیے سب سے پہلی بڑی مدد کی کوئی ضرورت تھی تو وہ یہ تھی کہ ان کو لعنتوں، جہالتوں، قباحتوں، علالتوں، شامتوں سے چھڑایا جائے۔
اس کو اموات سے چھڑا لیا جائے۔ اس بڑی مدد کے لیے ماں سوائے خدا کے کلمے متکلم کے تکلم یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ خدائی کام تھا نجات کا، اس لیے نجات دہندہ ہی وہ ہو سکتا ہے جو خدا میں سے نکلے، کیونکہ نجات کا ویژن خدا کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، بندوں کے لیے ہے۔ کوئی گناہ گار کے لیے نہ نجات دہندہ ہو سکتا ہے، نہ شفاعت کنندہ ہو سکتا ہے۔ وہ شفاعت بھی نہیں کر سکتا، اللہ انہوں کی راہ بخائے گا۔ سو لازم تھا کہ کوئی ایسا منظر عام پر آئے جو خدا کی طرح کا پاک ہو۔ اربوں خربوں قربانیاں دی گئی ہیں، کوئی قربانی خدا کی طرح کی پاک نہیں۔ وہ صرف اور صرف افضل جان کی قربانی یسوع، یہ پہلا مددگار ہے۔ جب اس نے یہ سارا کام کر دیا، ایمان لانے والوں نے ایمان لا کر اس نے کہا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ اب نجات یافتہ لوگ بن گئے، پر نجات یافتہ لوگ ہو کر بھی تھے کمزور۔ وہ فوقل فطرت تاثیروں سے، فوقل فطرت قوتوں سے لڑنے کے لائق نہیں تھے۔ وہ فوقل فطرت طاقتوں پر غالب آنے کے لائق نہیں تھے، نجات یافتہ ضرور تھے۔ اس لیے سمجھیں روح القدس کے بپتسمے کا مقصد، روح القدس کیوں دیا گیا۔ جنہیں لوگ صرف اور صرف دیکھیں بولنی تو ہے ہی ہے، جو خیر زبان میں دعا کرتا ہے لکھا تو خدا سے باتیں کرتا ہے گرنتھیوں کے خط میں، جو پاک روح کی زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی روح میں بھید کی باتیں کرتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ جو پاک روح کی زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ آمین۔ پر روح القدس کو صرف اتنے حدود عربے تک نہ سمجھا جائے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ جس طرح یسوع مسیح ہمارا نجات کا لباس، اب نجات کے لباس پر ایک دوسرا لباس، اور وہ کون سا لباس بولے؟ جب تک قوت کا لباس نہ ملے ہمیں لباس چاہیے۔ آمین۔ اور لباس کوئی رومال نہیں ہوتا کہ بھائی لباس ہے، یہ لباس ہے۔ لباس وہ ہے جو پورا آپ کو ہر طرف سے ڈھانپ لے اور اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو ویکھنے والا ویکھے تو پہلا لباس نجات کا لباس اور راست بازی کا خدمت یسوع ہے تو یسوع دکھائی دے۔ دوسرا لباس وہ قوت کا ہے، ونڈرفل، اور وہ روح القدس ہے۔ آمین۔ روح القدس کو صرف اس حد تک محدود نہ رکھیں کہ ایتھے میں روح القدس بس بول بال کے یہ نہ کچھ کہتا جی روح القدس ہے ساڑھے اندر۔ ارے بھائی روح القدس لباس ہے، یہ صرف ایک اظہار ہے، یہ دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک ہارڈ لائن لنک کر دی گئی ہے۔ دنیا کی ساریاں کالا چوری بھی ہو جاندیاں نے، سنیاں بھی جاندیاں نے،
ایک لائن ہے جڑی نہ چوری ہوتی ہے نہ پھڑی جاتی ہے، وہ ہارڈ لائن کہلاتی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو ہارڈ لائن کا لنک دے دیا ہوگا، خیر زبان میں دعا کرنا اس نے یہ دیا۔ اور اگلی بات، دنیا کی ساری زبانوں کو شیطان سمجھ سکتا ہے۔ ایک زبان ہے جڑی پڑھ کے انہوں کنفیوز کر دیں دیتے، پاگل بنا دیں دیئے، وہ پاگلوں کی زبان ہے۔ that is strange tongue۔ اس لیے رسول نے کہا بولنے سے منع نہیں کرنا، کہتا ہے میں تم سب سے زیادہ بولتا ہوں، ہاللیلویا، لیکن لوگوں کو سنان واسطے نہیں۔ ادھر تانے کی خدا دے نام کچھ لوگ کچھ اس طرح سے ٹریپ سے ہو گئے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو سنا کے اپنا اثر چھڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں رول کچھ نہ معمول رہا۔ نہیں، لوگوں کو زبان سے کیا تعلق، لوگوں کو رول اس کے پھل قائم کریں گے۔ آمین۔ لوکم کی لگے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سیکرٹ ہارٹ لائن ہے۔ کریے گلا، خوب کریں، آپ کو فضل ملا، آپ خوب کریں۔ لکھا ہے جنہوں ملا، لکھا ہے روح میں ہر وقت یہ لگے رہو تسی، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بولیے، جو خدا، جو پاک روح کی زبان میں، بیگانہ زبان میں، اسٹرینج ٹنگز میں دعا کرتا ہے، وہ خدا سے، آدمیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آمین۔ یہ خرسماٹا ہے جسے آپ کہیں یہ فضل پر، بلیورز کے لیے یہ فضل پر فضل ہے۔ ابلیس پاگل ہو جاتا ہے کہ بولنے کی بے ہے، خوب بولو، پاگل کر دو، وہ سٹ پٹانا اٹھتا ہے، اور خدا خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے اپنی بولی جب سنتا ہے نا تو وہ انجوائے کرتا ہے۔ اور بڑی بات روح القدس، رومیو کے خط میں 8واں باب یہاں لکھا ہے 26 اور 27ویں آیت، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم کمزور ہیں، کئی طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں، ٹیسٹس ہیں، ٹرائلز ہیں، جنگیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن پاک روح کیا کر رہا ہے؟ وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتے ہیں۔ اگین کیونکہ نو ضرور نام پڑھنا ہے، سیدھا جس طرح سے نہیں آنا، کیونکہ تے خاص کو کھولن دیا نا کر رہے، کیونکہ جس طرح ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کتنا بھی مرکہ اردو نال دعا کر رہا ہے، کتنی بھی لغت استعمال کر رہا ہے، اور لکھے ہم جانتے نہیں ہیں، پاجی بیجو جس دور سے، کیونکہ جس دور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، پر آفرین روح القدس کے بپتسمہ کے لیے، مگر روح خود ساڑھے وچ ہو کے، ساڑھے منہ نو لے کے، ساڑھے پھیپڑیاں دے پریشر نو لے کے
साडे सांस को लैके साडे गल फड़े साडे आर्गन लेना ने सानू ही है, इस्तेमाल उन्हें साडा ही सारा सिस्टम करना है। लेकिन अगे खुद ऐसी आहें भर भर कर, वाह शिफायत साड़ी भी कर रहा है, करते रहा करो पाक की जुबान च दुआ, तुहाडा अपना ही फायदा है। आमीन। हमारी शिफायत करता है। लोग दो शिफायत